اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مسائل زندگی پروگرام ورلڈ اسلامک نیٹ ورک کی جانب سے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آج اس کا یہ دوسرا سیشن ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور آج آپ پھر اپنے مسائل اور سوالات سے تیار ہوں گے۔ ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین آغائے سید حسنین صاحب رضوی کراروی تشریف فرما ہیں، وہ ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ، اور ہمیں قوی امید ہے کہ آپ اپنے سوالات جلد از جلد ہم تک ٹیلی فون کے ذریعے پہنچائیں گے۔ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک کی جانب سے یہ پروگرام مسلسل ہر جمعے کو شب میں 9:30 بجے ٹھیک دکھایا جائے گا، اور ہم امید رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات اس پروگرام سے محظوظ ہوں گے اور فائدہ اٹھائیں گے۔ میں سرکار سے اسی سلسلے کا ایک سوال یہ کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح سے آغا ہم اگر طبیعت خراب ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر ہم اپنی عقل اور خیرت سے کام لیتے ہیں تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس، جو کہ جھولا چھاپ نہ ہو، اچھا ڈاکٹر ہو، اس کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ ہمارا تسلی بخش علاج کر سکے۔ دین کے معاملے میں ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہر کس و ناکس کے پاس چلے جاتے ہیں اور فتویٰ آپ دیکھتے ہیں جس طرح سے فتویٰ آج صادر ہو رہے ہیں، اس سے قوم کا کیا حال ہے۔ اگر جس طرح سے ہم بیمار ہوتے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، تو ہم اگر صحیح علماء کے پاس جائیں تو ہمیں صحیح اس کا مسئلہ کا حل ہمیں مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ظاہر ہے کہ ہر عالم فتویٰ نہیں دیتا ہے ہمارے یہاں، کچھ مخصوص علماء ہیں جن کو مراجع کہتے ہیں، مرجع کہتے ہیں، مقلد کہتے ہیں، یہی حضرات فتویٰ دے سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ تفصیل سے بتائیں تو بہت شکریہ آپ کا ادا کرنے کا دل چاہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ سب سے پہلے میں آج کی مناسبت سے، یعنی روز ولادت صدیقہ طاہرہ ام الائمہ سیدت نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کی ولادت کی تاریخ بھی صدیقہ طاہرہ کی تاریخ کے مطابق ہے، لہٰذا اس عظیم الشان رہبر کی ولادت کی بھی مبارکباد میں عالم اسلام کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو مبارکباد۔ جیسا کہ آپ نے سوال فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے تو اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہے اور اس سے رجوع کرتا ہے اور اپنے مسائل کو حل کرتا ہے، تو آپ کے سوال ہی میں جواب بھی پوشیدہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں جب انسان اتنا محتاط ہے کہ اپنے دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جو شخص ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، اس سے رجوع کیا جائے اور اس سے مسائل پوچھے جائیں اور اس معاملے میں اس کی رائے لی جائے، اس کی نظر اور اس کے مشورے سے عمل کیا جائے، تو دین کے معاملے میں ایسا لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ جبکہ دین کا معاملہ جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں انتہائی اہم ہے۔ دنیا کے نقصان کی تلافی ممکن ہے، لیکن اگر کسی شخص نے صحیح طریقے سے دین پر عمل نہیں کیا یا لاشعوری طور پہ یا نادانستہ طور پہ، یعنی اس کے لیے حالات فراہم تھے کہ وہ علم حاصل کر سکتا یا کسی ماہر اور ایکسپرٹ عالم دین اور اتھارٹی سے وہ مثلاً رجوع کر سکتا اور اس نے رجوع نہیں کیا، تو یہ واقعاً دنیا و آخرت کا خسران ہے، دنیا و آخرت کا گھاٹا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ایسے ڈاکٹر کے پاس جائے کہ جس کا علاج اس کے لیے کارگر ہو، سود مند ہو اور
جلد سے جلد وہ علاج معالجے کے معاملے سے نجات پا جائے۔ انجینئر میں بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ ایکسپرٹ کے پاس جائے، یا دوسرے زندگی کے دوسرے شعبے ہیں ان میں بھی وہ ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے دھوکہ نہ ہو۔ دین کا معاملہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ قبر کا ہے، نجات کا ہے، اور اعمال کی قبولیت اور اعمال کی ذمہ داری کا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان خود اپنی نجات کے بارے میں اور اپنی فلاح و بہبود کے بارے میں کوشش کرے۔ وہ صحیح دین کیا ہے، ہمارا خدا کیا چاہتا ہے، پیغمبر نے کیا فرمایا ہے، کس چیز کا مطالبہ کیا ہے اور کس چیز سے رکنے کا حکم دیا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یا اتنا علم نہیں ہے کہ ہم دلیلوں کے ذریعے سے، قرآنی آیات کے ذریعے سے، یا احادیث معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے دین کی حقیقتوں کو سمجھ سکیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مجبوری کے وقت شریعت جو ہے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر تم خود کچھ نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرو، اور رجوع کرنے کے بعد اپنے صحیح اعمال کا انتظام کرو۔ ایک کال ہے، ہم کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام سید اقبال ہے، جی۔ اور وین ٹی وی کے اوپر جو نماز اذان کے بعد میں ہوتی ہے، جی ہم اسی کو جماعت سمجھ کے پڑھتے ہیں، جی۔ تو کیا ہم کچھ اس میں غلط کر رہے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے؟ یعنی اذان کے بعد میں جو ون ٹی وی پہ اذان ہے اس کے بعد میں آپ نماز بغیر اذان کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، بغیر اذان کے نہیں۔ ہم جو اذان ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں جماعت نماز جو ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے، جی جی اسی کو ہم فالو کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ جی۔ تو کیا ہم جماعت پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں، یا جس طرح پڑھ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ ہم جماعت سمجھ کے پڑھتے ہیں اس کو۔ جی انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو مولانا سے بھی کہیں گے، مولانا آپ کو جواب دیں گے۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آگا یہ ایک سوال ابھی جو آیا ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ون ٹی وی پہ اذان بتاتے ہیں، اس کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ایک ریکارڈڈ پروگرام ہوتا ہے، تو کیا اس کے ساتھ میں گھر میں نماز جماعت کے ساتھ ہو جائے گی؟ دیکھیے، اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو دیکھ کر کے، یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ سورہ حمد پڑھنے کے ذریعے سے اپنے سورہ حمد کو صحیح کریں، قل هو اللہ کو سن کر کے اپنے قل هو اللہ کو صحیح کریں، اگر اس اعتبار سے نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس یعنی ٹی وی کی نماز کے ذریعے سے جماعت قائم ہو جائے گی، تو یہ تو ریکارڈڈ پروگرام ہے۔ اگر لائیو بھی ٹی وی کے اوپر نماز دکھائی جا رہی ہو تو بھی ہمارے ہاں جماعت اس طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ جماعت کے لیے صف ہونا چاہیے اور صفوں میں اتصال ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اتصال صوتی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے یا ٹی وی کے سامنے کھڑا ہو کر کے یا ٹی وی کو امام جماعت بنا کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ جماعت والی نماز نہیں ہے، وہ فرادہ نماز ہوگی، اور جماعت سے اس طریقے کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور سوال جو ای میل کے ذریعے آغا ہم تک آیا ہے، اس میں اس سے قبل کے ای میل کا ذکر ہو، ایک ٹیلی فون اور آیا ہے، ہم اس کو کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بامبے سے بات کر رہی ہوں۔ فرمائیے۔ مجھے ذرا ایک سوال مولانا سے پوچھنا ہے جی کہ آج کل بہت سے فتوے سننے میں آتے ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ میلاد شریف منانا بدعت ہے۔ مجھے ذرا مولانا سے پوچھنا کہ ان کی رائے کیا ہے یہ سلسلے میں، کہ میلاد شریف منانا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی سرکار ختم مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، جی رسول اللہ کا میلاد۔ جی انشاءاللہ جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، شکریہ، خدا حافظ۔ اگر جو ای میل کے ذریعے ہمیں کوشچن آیا ہے اس میں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انگریزی میں I wanted to know whether interest given by Indian bank on fixed deposits are halal۔ جو ہندوستانی بینک میں فکس ڈپازٹ کیا جاتا ہے اس میں انٹرسٹ ملتا ہے، وہ مراجع تقلید کے نزدیک حلال ہے یا نہیں، اور
چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو اس مسئلے کو ہم کو ذرا وضاحت کے ساتھ میں آپ بتائیے، یہ سوال ہے ان کا۔ دیکھیں یعنی مراجع جو ہیں اس سلسلے میں گورنمنٹ بینک کی اجازت دیتے ہیں، اور اگر انہیں جو کیا نام ہے سود وغیرہ ملتا ہے یا انٹرسٹ ملتا ہے، بعض مراجع جو ہیں وہ اجازت کی شرط سے اس کو جائز جانتے ہیں کہ سود میں یا انٹرسٹ میں تصرف کے لیے اگر ان سے مراجع سے اجازت لے لی جائے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی محترمہ کا فون تھا، وہ فرما رہی تھیں کہ آج کل فتوے جاری ہو رہے ہیں، ایک فتویٰ یہ ہے کہ عید میلاد النبی منانا بدعت یا ناجائز ہے، اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے روز ان کا تذکرہ کرنا یا مثلاً عام دنوں میں بھی ان کی سیرت بیان کرنا اور ان کے عملی کارناموں کو بیان کر کے مسلمانوں میں تشویق اور ترغیب پیدا کرنا، یہ عبادتوں میں سے ایک بہترین عبادت ہے۔ چنانچہ جس طریقے سے آج کا دن صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت سے منسوب ہے، آج کا دن بھی ہم نے ان کے ذکر فضائل اور ذکر مناقب میں گزارا ہے۔ تو ائمہ طاہرین علیہم السلام اور جو شخصیات ہیں اسلامی جن کی خدمات اسلام کے لیے واقعاً یعنی کارہائے نمایاں انہوں نے اسلام کے لیے انجام دیا ہے، ان کا ذکر گویا اسلام کا تذکرہ ہے، قرآن کا تذکرہ ہے، اور ان کے ذکر کے ذریعے سے گویا اسلام کو نشو و نمو حاصل ہوتی ہے، اور یہ عبادات میں شمار ہوتا ہے، نہ کہ مثلاً اس کو منع کیا جائے یا اس سے روکا جائے، اور اسلام جو ہے وہ عبادات کی تشویق اور ترغیب دلاتا ہے، لہذا یہ بہترین عبادتوں میں سے ہے۔ یعنی یہ عبادت ہے، عید میلاد النبی منانا عبادت ہے۔ جی عبادت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور سوال جو ای میل کے ذریعے ہمارے پاس ہے، اس سے پیشتر کہ میں ای میل کا سوال پوچھوں، ایک کال ہے، ہم لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام جی میں بامبے سے بول رہی ہوں۔ فرمائیے۔ ہاں یہ مولانا سے پوچھنا ہے کہ جھوٹ کس کنڈیشن میں بولنا جائز ہے، اور قرآن کی روشنی میں جواب تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جی انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ہم گفتگو کر رہے تھے آغا تقلید کے سلسلے میں اور مراجع کے سلسلے میں، تو وہ گفتگو کالز کی وجہ سے نامکمل رہ گئی، تو اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں تو پھر ہم یہ سوال جو ابھی آیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام نے ہر ایک کو اس بات کے اوپر مکلف کیا ہے، ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ اپنے دین کے بارے میں معلومات وہ خود حاصل کرے، اس لیے کہ جب تک کہ انسان خود سے ریسرچ نہیں کرتا ہے اس کو صحیح اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو دین کا معاملہ جو ہے وہ اتنا اہم ہے کہ انسان کو خود ریسرچ کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ مثلاً اگر وہ عذر لاتے ہیں اور مثلاً ان کے سامنے بہانے ہوتے ہیں کہ ہم روٹی روزی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور اتنا وقت نہیں دے سکتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ سکیں، چہ جائے کہ قرآن سمجھ کر کے اس کی آیتوں سے احکام الہی کو حاصل کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، تو یہ مجبوری عوام کی ہے۔ تو اب اگر وہ خود مثلاً مستطیع نہیں ہیں اور ان کے پاس اتنا مبلغ علم نہیں ہے، اتنا زیادہ ان کے پاس معلومات نہیں ہے کہ وہ خود احکام الہی کو مثلاً ادلہ اربعہ کی روشنی میں سمجھ سکیں، تو پھر ان کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے دوسرے معاملات میں دوسروں کی مدد سے وہ کام انجام دیتے ہیں، اسی طریقے سے جو ایکسپرٹ ہیں دین میں، یعنی مرجع تقلید، جو اپنی پوری زندگی حکم خدا کو سمجھنے اور سمجھانے میں صرف کر دیتے ہیں، ان کے ریسرچ کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں عالمیت کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ممکن ہے صحت کے اعتبار سے آدمی یہ سوچے کہ ہماری گلی کا جو ڈاکٹر ہے وہ ہمارے لیے مثلاً کافی ہے، ہم اسی سے علاج کر کے اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے، لیکن اسلام میں اس بات کی شرط ہے کہ تم جاؤ پہلے دیکھو کہ سب سے اچھا ڈاکٹر کون سا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر کے بارے میں اسلام کی شرط نہیں ہے، لیکن
تقلید کے بارے میں یا مثلا مسائل شرعی کو سمجھنے کے سلسلے میں عالمیت کی شرط ہے. یعنی ایک زیادہ جاننے والے کی موجودگی میں کم جاننے والے کی طرف رجوع کرنا یہ بہرحال عقل کے خلاف ہے. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو زیادہ جانتا ہے اور جو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہے یعنی دینی معاملات کو خود سمجھ رہا ہے تو اس کی تقلید کرنا چاہیے اور اس کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے. تو اسلام جب اتنی احتیاط کرتا ہے تو پھر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ مراجع کی صف میں سے ان افراد کو تلاش کریں, ان لوگوں کو ڈھونڈیں کہ جو عالمیت کی صف میں ہیں یا جن کے اوپر گمان ہوتا ہے یا جن کے سلسلے میں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ وہ عالم ہیں, ان کی تقلید کریں. اور یہ ایک مجبوری ہے, یا تو وہ خود مجتہد بنے, اگر مجتہد نہیں بن سکتے ہیں تو ایک احتیاط کہلاتی ہے, محتاط ہونا. وہ تقریباً ایک اجتہاد ہی ہوتا ہے, تمام مراجع کے فتاوے سامنے ہوں اور اس میں ایسے عمل کریں کہ مثلاً کسی کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے یا پھر تقلید کریں. اسی سلسلے میں ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کون اور کہاں سے؟ جی ہمارا نام سید اقبال ہے. جی. اور ہم کبھی کبھی نماز جو ہے سنی لوگوں کی جو نماز ہو رہی ہوتی ہے جی اس میں ہم شرکت کر لیتے ہیں. جی. ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. جی. قنوت نہیں پڑھ پاتے اس میں. جی. ہماری نماز کیا ہم غلط پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد میں ہم پھر سے واجب نماز نہیں اس کو مان کے ہم سمجھتے ہم نے واجب پڑھ لی, جی. جی. کیونکہ ہماری نماز غلط ہوتی ہے, جی. جی. وہ پھر سے پڑھنا چاہیے, یا ہم ان کی جماعت دیکھ کے ایک دم للچا جاتے ہیں. جی. جی. ہم کہیں ایسی جگہ ہے جہاں ہم کو نماز نہیں مل پائے گی اور جماعت نماز مل رہی ہے. جی. 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 انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. تو اس کا ہم جی فرمائیے. جی تو یعنی ہم اپنی ہماری نماز کو ہم غلط نہیں کر رہے ہیں. جی. جی. ابھی مولانا سے آپ کو جواب دلواتے ہیں انشاءاللہ. جی. شکریہ بہت بہت کال کرنے کا. پہلا جو سوال اس سے پیشتر تھا ایک بہن کا تھا, وہ پوچھ رہی تھیں کہ جھوٹ کن حالات میں بولنا جائز ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, بتائیں. دیکھیں, جھوٹ جو ہے وہ اسلام کی نگاہ میں انتہائی نفرت انگیز چیز ہے, اور اسلام نے جھوٹ کو تمام برائیوں کی چابی اور مفتاح جی عربی میں کہتے ہیں اس کو قرار دیا ہے. یعنی جھوٹ اگر آتا ہے تو ساری برائیاں آ جاتی ہیں, اور اسلام مثلا اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بول کر کے اپنی شخصیت میں نقص پیدا کرے. اس سلسلے میں قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں, احادیث بہت زیادہ ہیں کہ یعنی جھوٹ سے منع کیا گیا ہے, جھوٹ سے روکا گیا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جان یا اس کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر مثلا ایسے حالات میں اپنی جان کو بچانے کے لیے یا مثلا اپنے دین کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا جملہ آدمی بول دے کہ جس کی وجہ سے اس کی جان بچ جائے یا اس کا ایمان جو ہے وہ اس کی سیفٹی ہو جائے, تو ظاہر سی بات ہے کہ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بلا وجہ اپنی جان نہ دے. اور اگر ایک چھوٹے سے جھوٹ کے ذریعے سے اس کے دین اور ایمان اور اس کی جان کی حفاظت ہو رہی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ تم اس سلسلے میں اپنی جان بچا سکتے ہو. اور دوسرے کی بھی جان بچانا ہو, کوئی اگر حق پہ ہو اور کوئی ظالم اس کا پیچھا کر رہا ہو, جی جی وہ آپ کے سامنے چھپ گیا ہو جو حق پہ تھا, صحیح صحیح, تو اب ظاہر ہے ظالم آپ سے پوچھے گئے وہ شخص آپ نے دیکھا ہے, آپ جانتے ہیں, لیکن آپ نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا ہے, تو اس حالت میں جھوٹ بولنا بالکل صحیح درست فرمایا آپ نے. اور اسی کے ساتھ سید اقبال صاحب سوال کرتے ہیں کہ وہ ایک سوال ہم اور لے لیتے پھر انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کون اور کہاں سے؟ ہلو ہلو, فرمائیے. وہ ہماری ساس عمرہ کرنے گئی تھی نا, جی. تو انہیں نے نا پیمپرز کا استعمال کیا تھا, یعنی کیونکہ ان کو پیشاب بہت لگتا تھا, وہ رکا نہیں پاتی ہیں زیادہ, جی. تو اس کے لیے انہیں نے نا جی. ہاں اسی لیے انہیں پیمپر کا استعمال کیا تھا. تو عمرہ حرم میں جاتی تھی وہ باندھ کے جاتی تھی, جی. جی. لیکن جب وہ اس میں کچھ نجاست نہیں ہوتی تھی